فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ جس طرح کوئی بندہ لیکچرار ہو یا کوئی خطیب ہو یا کوئی مقرر ہو یا واعظ ہو، وہ تقریر کرتا ہے، کرتے کرتے گھنٹہ کرے، 2 کرے، تو آخر میں کہتا ہے یار میری تقریر کا لب لبا، میری تقریر کا خلاصہ۔ اس طرح آپ خوش بخت قرآن پاک کی لفظ بلفظ تفسیر بھی سماعت فرماتے ہیں، اور اس کا پھر خلاصہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کا منشا کیا ہے، اس آیات کے تحت وہ کیا ہمیں حکم دینا چاہتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی فطرت میں تندرستی نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی فطرت میں تندرستی نہیں ہے، اور ان کے دلوں پر جھوٹ کی بیماری سوار ہے۔ جھوٹ و صحت بخش باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی رہی، ان کی مخالفت سے ان کا مرض بڑھتا ہے۔ جس طرح بد پرہیزی سے انسان کی تکلیف بڑھتی ہے، وہ حسد اور بغض کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو حق آتا گیا ان کی مصیبتیں بڑھتی گئی۔ اور جس طرح کہ جسمانی مرض کا انجام موت ہے، اس طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ بھی دردناک ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں سب سے جو انسان کے لیے اذیت ناک لمحات ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان کو جب اندرونی تکلیف ہو۔ آپ نے کبھی شاید چیک کیا ہوگا یا جج کیا ہوگا، بعض اوقات انسان کو اندرونی طور پر یعنی کہ ایسی ایک روحانی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، بے چینی، ٹھیک ہے نا جناب، نہ کوئی سکون، نہ ذہنی سکون، ظاہراً کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، کوئی پرابلم مسئلہ بھی نہیں ہوتا، ایسے اچانک ایسی پریشانی جس کی کوئی سمجھ بھی نہیں آتی، نہ کوئی ذہنی طور پر سکون ہوتا ہے، نہ کوئی جسمانی طور پر سکون ہوتا ہے، نہ کوئی دلی طور پر سکون ہوتا ہے۔ یہ جو دل کی بیماری ہیں، یہ روحانی بیماری ہیں، بہت بڑی اذیت ناک ہوتی ہیں، جس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ بخار ہو تو بنا پیناڈول لے لیتے ہیں، پیراسیٹامول لے لیتے ہیں، جبکہ اور گولی لیتے ہیں۔ اندر کی جو بیماری ہوتی ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اچھا، بارش ہر درخت کو بڑھاتی ہے، مگر جس درخت کا تخم خراب ہو اس میں کانٹے اور کڑوے پھل آتے ہیں، اور جس کا تخم اچھا ہو اس میں عمدہ پھل پھول لگتے ہیں۔ اس طرح کی آیاتیں رحمت کی بارشیں ہیں جس سے مومنوں کو شفا ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے بھی مومنوں کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور جن کی اصل میں کچی ہے، اس کی بیماری بڑھتی ہے، اس میں ان کا اپنا قصور ہے، نہ کہ قرآن پاک کا قصور ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں چمگادڑ ہے نا، چمگادڑ یہ دن کو نہیں دیکھ سکتا، یہ رات کو اٹھتا رہتا ہے۔ ہم جب سردی اپنا گرمی میں یہاں سوتے ہیں تو پھر رات کو اس کو دیکھتے ہیں، رات کو 1 بجے آنکھ کھلے، 12 بجے کھلے، 2 بجے کھلے، وہ آپس میں جو ہے نا اڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور آواز بھی نکال رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے 2 ہی دن ہوتا ہے۔ ماحصل یہ ہے کہ اگر وہ دن کو نہیں دیکھ سکتا تو اس میں دن کا قصور تو نہیں ہے، اس کی اپنی آنکھوں کا قصور ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام تو شفا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اگر کسی کی سمجھ نہیں آ رہا ہے، کسی کو پرابلم مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کی اپنی بدبختی کا قصور ہے، اس کی بدنصیبی کا قصور ہے، اس میں قرآن پاک کا قصور تو نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس کی ذہنی گفتگو سماعت فرمائی، اس طرح اس کا باطن بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک، بزرگان دین تو اس کی حضور غوث پاک بزرگ فرماتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ نے ایک ایک آیات کی 52 تفسیریں بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صرف قرآن پاک ذیلی الفاظوں تک محدود نہیں، بزرگ فرماتے ہیں جتنی آپ کھوج لگاتے جاؤ، جتنی کھوج لگاتے جاؤ، آپ کو نیا 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 علم ملتا جائے گا۔ بھلا کیسے کیوں نہ ہو؟ اکثر ہم اپنے دوستوں کو یہ مثال بتاتے رہتے ہیں، دنیا کا علم ہے، آج سے چند سال پہلے آپ سب نے بایو کیمسٹری فزکس کا نام تک نہیں سنا تھا، صرف جرنل سائنس مل جاتی تھی۔ اب اسی جرنل سائنس میں سے انہوں نے شاخیں نکالی، بایو کی صورت میں، فزکس کی صورت میں، کیمسٹری کی صورت میں، اور پتہ نہیں کتنی انہوں نے پھر ان کے آگے شاخیں نکالی۔ جو انہوں نے اس ترقی کے میں آئے،
وہ نکالتے گئے، جرنل پیچھے ایک ہی تھا۔ مطلب ماں حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک جو آپ اس کے اندر کھوج لگاتے جاؤ گے، قرآن پاک آپ کو نیا سے نیا علم ملتا جائے گا۔ ایک دنیاوی علم کی اتنی تشریح ہو گئی ہیں، اتنی کتابیں ہو گئی ہیں، جو اولین و آخرین کی کتاب ہے جس میں تمام جہانوں کا علم محفوظ ہے، تو اس میں بس یہ ہے کہ بندہ بس جنت ہو کے آزاد ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ صوفیاء جماعت جو ہے جس طرح داتا صاحب حضرت لال شہباز قلندر صاحب، بابا فرید پاک ہیں، حضرت غوث پاک ہیں، حضرت خواجہ معین چشتی ہیں، حضرت بہادر زکریا ملتانی صاحب علیہ الرحمت ہیں، یہ ہستیاں قرآن پاک کی باطنی تفسیر کیا لیتی ہیں یہ سماعت فرمائیں۔ عام طور پر دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے خیالات رحمانی الہام ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، یہ ہم نے آپ کو گفتگو میں بتا چکے ہیں۔ اب بھی ہمارے ایک سائڈ پر فرشتہ بیٹھے اور ایک سائڈ پر شیطان بیٹھے، انشاءاللہ یہ کبھی واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے کہ شیطان کس طرح مسلط ہوا ہے۔ تو جو آپ کے دل میں خیالات اچھے آتے رہتے ہیں محفل میں جانے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، بھلائی صدقہ خیرات، وہ اس فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور جو برے خیال آتے ہیں کہ یار نماز نہ پڑھیں، جھوٹ بول دیں، دھوکہ دے دیں، فراد کر لیں، والدین کی نافرمانی کر لیں، بزرگوں کی نافرمانی کر لیں، غیبت کر لیں، وہ شیطان کی طرف سے۔ اور برے خیالات شیطانی وسوسے سے جن دلوں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان کو الہام زیادہ اور وسوسے کم ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آج کل سردیاں آ رہی ہیں، اگر ہم موٹا لباس پہنیں گے تو سردی کم اثر کرے گی، کیونکہ اس نے ہمیں کنٹرول کر رکھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی موٹا لباس نہیں پہنے گا تو پھر سردی زیادہ حملہ کرے گی۔ اسی طرح اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اس بندے کو زیادہ تر اچھے خیالات آتے رہتے ہیں اور شیطانی وسوسے بہت کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض مقبولات خدا ایسے بھی ہیں کہ جو ان وسوسوں سے بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک، جس طرح صحابہ علیہ الرضوان کی ذات سے بات ہے، تابعین تبع تابعین بزرگان ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری نہیں، الہام کام اور وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، شیطان نے جو اس کو جکڑا ہوا ہوتا ہے ہر طرف سے۔ اگر اس مرض کا علاج کسی قابل طبیب روحانی سے کرا لیا جائے تو صحت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے نا دل کی بیماریوں کے لیے ظاہراً ڈاکٹر اور حکیم کے پاس علاج نہیں، اس کے ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اس کے حکیم، اس کے طبیب اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ورنہ یہ مرض بڑھتا بڑھتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں اچھے خیالات آنا ہی بند ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے بڑے بڑے پاپی لوگ، گناہ گار، ڈاکو، زانی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے قدموں میں گئے، انہوں نے ایک آن کے آن میں ان کا کایا پلٹ، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی یہاں تک ترقی ہو جاتی ہے کہ برے کاموں کو اچھا اور اچھے کاموں کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ مکمل شیطان کے ان پر کنٹرول ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اچھے کاموں کو بھی وہ برا سمجھتے ہیں، جس لیے وہ پھر لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ تو بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا حاجی ہے، جا اپنا کام کر۔ اور بادوکاروں کو عزیز رکھنے اور نیکوکاروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ سیم خواہ کوئی دنیا دار ہو، خواہ کوئی چودھری ہو، خواہ کوئی سیاستدان ہو، جب دیکھ لیں کہ وہ دین کا دفاع نہیں کر رہا، جب دینداروں کا دفاع نہیں کر رہا، علماء کا دفاع نہیں کر رہا، خواہ وہ منسٹر کی پوسٹ پر ہو جا وہ وزراء کی پوسٹ پر ہو، سمجھ لو کہ اس پر مکمل شیطان نے حملہ کیا ہو۔ منسٹر بن جانا، وزیر بن جانا یہ کہ کامیابی نہیں ہے، سمجھ لئیے۔ دنیاوی عہدہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اپنے پیاروں کو تو وہ عہدے عطا فرمائے جو اس کے اپنے حقیقی عہدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی دل کی موت ہے۔ اس طرح بعض اوقات دل سے غیبی آوازیں آتی ہیں جو انسان کو برائی سے روکتی ہیں، جو جس کا دل منور ہوتا ہے اور برے کام کرنے پر ملامت کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ججمنٹ کی ہوگی جو بندے نمازی ہیں، یقین مانے اگر وہ جھوٹ بھی بول چکے ہوتے ہیں تو ان کو دل ملام کر رہا ہوتا ہے، ان کو فرشتہ دھیان دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ایسا نہ کر، تو اچھے پاسے چل پڑا، تو اچھے راستے کی طرف چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی یہ آواز نہایت ہی کبھی ہوتی ہے کہ وہ برے راستے پر آتے ہی نہیں، اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہی بات یعنی جس طرح یعنی کہ رات جتنی تھی انہوں نے جتنا اندھیرا کیا، اب سورج جو آ رہا ہے سورج کے آگے اس کا اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی روحانیت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وصف سے وہاں اگر شیطان دیتا بھی ہے تو
اتنے مدھم ہوتے ہیں کہ ان کو سنائی تک بھی نہیں دیتے، اس لیے وہ 24 گھنٹے پھر اپنی عبادت اور ریاضت اور ذکر و فکر میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اب یہ صبح صادق سے سورج نے اپنا جب و جلال دکھانا شروع کیا، اس نے بڑا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ چند منٹ بعد بالکل روشنی ہو جائے، نہیں ٹھہر سکتی، مطلب اندھیرا اس کا مٹ گیا، اس نے کنٹرول کر لیا، ہیوی ہو گیا، چھا گیا روشنی سے۔ پھر غلط آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ گناہ کرنے پر خوشی کی آواز نکلتی ہے، یہ قلب کی موت ہے۔ ہم کہتے ہیں یار بس نہ، جس طرح آج کل جب ہم غیرت کا مسئلہ ہو، ایمان کا مسئلہ ہو تو کیا کہتے ہیں، یار بس ہمارے دل مردہ ہو چکے، در حقیقت نہیں۔ اور اس آیات میں انہی بیماریوں کا ذکر ہے، جس طرح سے بعض دوائیں اور بعض جگہ کی آب و ہوا تندرستی بخشتی ہے، اس طرح بعض اعمال اور بعض کسی جگہ کی آب و ہوا روحانی تندرستی بخشتی ہے۔ جب بھی کوئی مریض تکلیف سے ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کھلی آب و ہوا پر لیں، یہاں تک کہ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ اس وقت کے حکومت نے، اس وقت کے ڈاکٹروں نے نہیں کہا تھا کہ اس کو بلوچستان کی آب و ہوا زیارت میں لیں، مطلب آب و ہوا کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے تب سبوں پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، دھوؤں پر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ مین چیز انسان کی آب و ہوا اور اچھا ماحول ہوتا ہے۔ اولیاء اچھا پھر اسی طرح جس طرح جگہ کا اثر پڑتا ہے، جب آپ مری جاتے ہیں تو کتنے خوشحال ہو جاتے ہیں، کتنی طبیعتیں اچھی ہو جاتی ہیں، جب باہر آتے ہیں تو کتنے طبیعتیں کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی جو جگہ ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، وہاں جا کر انسان کی بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، جو آپ کو گھر، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ چل پڑتے ہیں داتا صاحب کی بارگاہ میں، وہاں چند لمحے بیٹھتے ہیں، آپ کو کتنا سکون آتا ہے، اور ایسا دل کرتے یار یہ بھی تصویر پڑھ رہا ہے، یہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ بھی ختم شریف پڑھ رہا ہے، یہ بھی صورتیں پڑھ رہا ہے، آپ کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یار میں بھی کچھ پڑھ لوں، میں بھی کچھ کروں۔ یہ ہے جگہوں کا اثر۔ اولیاء اللہ کی زیارت ان کی قبور پر حاضری دینے کا اس لیے حکم ہے کہ وہاں کی آب و ہوا ایمان کے لیے تازہ مفید ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری ذہنی طبیعت کے لیے آب و ہوا ضروری ہے، اس طرح ہماری روحانی طبیعت کے لیے اولیاء کاملین کے دربار شریف اور ان کی بارگاہ میں جانے سے ہماری اندر کی تازہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح کے بیمار سفر کر کے طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح گناہوں کا بیمار اگر سفر کر کے روحانی اتباع کے پاس حاضری دے تو کیا حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو، باتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم شارٹ آپ کو باتیں بیان کریں۔ یار دیکھیں نا، ہم اپنے وجود کو صرف ایک ظاہری ڈھانچہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا جو وجود ہے وہ قدرت کا شاہکار ایک نمونہ ہے۔ ہمارے وجود میں ایک ایسی دنیا آباد ہے، ہماری اور آپ کی سوچ بھی نہیں۔ اسی روحانیت پر، اسی وجود کی باڈی پر بات کریں تو کوئی گھنٹے تک کار ہو جائے، اس کی ایک ایک صفات پر، اس کی ایک ایک اپنا عناصر پر، اندر ظہر کی طبیعت پر۔ لوگوں نے تو اندر کی طبیعت میں خزانے بھر دیے ہوئے ہیں، جس کو آپ معرفت کہتے ہیں، روحانی دنیا کہتے ہیں۔ سفر عرس اور سفر زیارت قبول میں یہی حکمتیں ہیں، اور کتنے لوگ جو پاپی گناہ گار ہوتے ہیں سب عرس پر جاتے ہیں، بزرگوں کی مزارت پر جاتے ہیں، ایسی کیا پلٹتی ہے، ایسے نمازی غازی پرہیزگار بن جاتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ ان کی زیادہ تحقیق کے لیے شامی جلد اول بحث زیارت قبور اور آشات اللمعات اور کتب تصوف اور ہماری کتاب چال حق کا مطالعہ کریں۔ جس طرح کہ حکمت کی کتابوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کتابیں ہوتی ہیں نا، ڈاکٹروں کے لیے بھی، اس طرح روحانی دنیا کے لیے بھی علیحدہ کتابیں، اور جس طرح بعض بیماریاں اڑ کر لگتی ہیں، اس طرح روحانی بیماری بھی اڑ کر لگنے والی ہے۔ آج کل کس طرح کرونا کے معاملے میں سے یہ کرو، وہ کرو، یہ حفاظت کرو، کیا ہو جاتی ہے، اڑ کے لگ جاتی ہے، چھونے سے نہیں لگتی۔ ڈاکٹر نے تو تحقیق کر دی ہے، چھونے سے نہیں لگتی ہے، اڑ کر لگتی ہے۔ اس طرح اندر کی بیماریاں بھی اڑ کر لگتی ہیں۔ فار ایگزامپل جب آپ کسی بد عقیدہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کسی ڈاکو فاسق فاجر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو منہ میں زبان ڈال کر تو نہیں آپ کو قید کر رہا ہوتا، آپ کے ہاتھ پکڑ کر تو آپ کو ایگری نہیں کر رہا ہوتا نا۔ اس کی باتیں، اس کی صحبت، اس کی نیچر آپ کے اوپر اثر کرتی ہوتی ہے، وہی مطلب اڑ کر آپ کے اندر وہ داخل ہو رہی ہوتی ہے جناب۔ اس لیے بد مذہبوں اور بے دینوں کی صحبت سے دور رہنا ضروری ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے، علماء کرام نے فرمایا کہ خدا کے لیے کسی بد مذہب کے پاس مت بیٹھا کرو، وہاں آپ کے ایمان کا کباڑہ ہو جائے، ان کی صحبت ایسا اثر کرے گی۔ چنگے بھلے لوگوں کو آپ نہیں دیکھتے،
نمازی پرہیزگار ہوتے تھے، صوم و صلات کے پابند ہوتے تھے، بزرگان دین کی مزارات پر جاتے تھے، اولیاء کاملین کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ بد مذموموں کے جو لڑ لگے وہ کسی چیز کے بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو جانا بڑی دور کی بات ہے، ان کے جو ہی تذکرہ اولیاء کاملین کا آتا ہے وہ گالیاں بکنے شروع کرتے ہیں۔ اتنے تو بد مذہب جو ہے بیماریاں سرکار کی۔ حکایت یہ ہے کہ ایک شخص کسی حکیم کے پاس جا کر کہنے لگا، حکیم صاحب مجھے گناہوں کی دوا درکار ہے۔ حکیم صاحب حیران ہو گئے، ان کا جو کمپاؤنڈر تھا کوئی مرد خدا تھا، کہنے لگا کمپاؤنڈر کہ توبہ کے پتے، توبہ کے پتے، شکر کے پھول، عبادت کے بیج، ریاضت کی جڑیں ہم وزن لے کر، مجاہدے کے ہم وزن لے کر، مجاہدے کے ہاون دستے میں کوٹ لیں، جس کو ہم اپنی زبان میں حمام دستہ کہتے ہیں، اپنے آنسوں میں تر کر کے، اپنے آنسوں میں تر کر کے صبر کی آگ پر پکا لیں، ٹھیک ہے جناب، اخلاص کی کھنڈ سے میٹھا کر کے، ٹھیک ہے جناب، دل کی آہوں سے ٹھنڈا کر کے پی جا، انشاءاللہ شفا ہو جائے گا۔ کہنے لگا اس کا پرہیز کیا؟ چلو میں دوا تو بنا لو، اس کا پرہیز کیا؟ جواب دیا کہ اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ تاکہ یار وہاں تجلی فرمائے۔ اغیار جو کوڑا یہاں پھینکتا ہے نا، اس کو محفوظ رکھ تاکہ وہ ذات الہ تجلی فرمائے، ٹھیک ہے جناب، اور اس کی گزرگاہ اور دروازے کو عبادت کی جھنڈیوں سے آراستہ رکھ دے، گناہوں کے گرد و غبار سے صاف کر دے تاکہ یہ راستہ یار کے آنے جانے کے قابل بن جائے۔ نیز اپنے نفس امارہ کے گلے میں، نفس امارہ کے گلے میں کسی شیخ کی غلامی کا پٹا ڈال، سبحان اللہ، پیر کامل کا۔ اس لیے اپنے دوستوں کو اکثر عرض کرتے رہتے ہیں کہ پیر کا ہونا بہت بڑا ضروری نہیں بلکہ لازم، ٹھیک ہے جناب، تاکہ وہ مارا نہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں یہ علاج نصیب فرمائے، آمین۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہم رفیق و پہلے پیر پھر راستے، جس کا پیر نہیں ہے وہ سمجھو کہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کی